السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ جمعہ ہے۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو وہ روایتی ترجمے سے نہیں کر بیٹھیں بلکہ ترجمے پر دھیان دیں، اور آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات اسی میں مل جائیں گے۔ سورہ جمعہ یعنی سورہ نمبر 62 اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اپنی فہم اور ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، جو بادشاہ حقیقی کمال درجہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ یسبح، سبح کہا جاتا ہے فرما برداری میں تیرنے کو، نہیں فرما برداری مکمل فرما برداری اختیار کرنے کو۔ تو فرما برداری اختیار کرتے ہیں یہ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو خاص بلندیوں میں ہے، وما فی الارض اور جو خاص پستی میں ہے، الملک القدوس اختیار والا، تقدیس والا، یعنی تقدیس کے اختیار والا، عزیز الحکیم غالب حکم دینے والا۔ یہ سب مرکب توصیفی ہے، تو یہ سارے چار وہ اکٹھے آ گئے۔ تو جو خاص بلندیوں میں ہے اور جو خاص پستی میں ہے، غالب حکم دینے والے، تقدیس یعنی احترام والے، اختیار والے اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانشمندی کی باتیں، اور بالتحقیق یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس ترجمے سے یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے ان پڑھ میں ایک رسول بھیجا، یعنی رسول کو یہ ان پڑھ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ جب ان پڑھ ہے تو پڑھ کر سناتا ہے کیسے؟ خود تضاد آ رہا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانشمندی کی باتیں، تو کتاب اور دانشمندی کی باتیں وہی سکھا سکتا ہے جو خود پڑھا لکھا ہو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تحقیق یہ لوگ پہلے سے گمراہی میں تھے۔ دیکھیں یہاں بات اصل میں کیا ہو رہی ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ بعث اٹھاتا ہے، فی الامیین ماخذ والوں میں، امیین جو ام کی جمع ہے، اور کہتے ہیں ماخذ جہاں سے اخذ کیا جائے، جہاں سے پکڑا جائے، جو سورس جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جڑ ہے، بنیاد ہے، سورس ہے۔ رسولم، ہاں، تو ماخذ والوں میں یہاں کیونکہ شخصیت کی بات ہو رہی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بنا لیا ہے کہ ہمیں اس طرح نظام لے کر چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو وہ ایک ماخذ والے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کو اخذ کر کے نہیں کہ انہوں نے کتاب اخذ کر کے اس سے لے کر چلنا ہے، تو وہی لوگ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ نہیں سمجھیں گے۔ تو وہی ہے جو اٹھاتا ہے ماخذ والوں میں، رسول منہم ایک پیغام دینے والا ان میں سے ہی، انہی میں سے ایک اٹھتا ہے پیغام دینے والا۔ وہ کرتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر سمجھ کر پڑھتا ہے آیتوں کے ذریعے، جس کی آیتیں ہیں کتاب کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں فروغ دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہ انہیں علم دیتا ہے الکتاب اور اس کے مقاصد یا اس کے احکامات کا۔ حکمت جو ہے یعنی حکم سے ہے، تو اس کو آپ مقاصد کہہ سکتے ہیں۔ مقصد، کتاب کا مقصد کیا ہے، یعنی کتاب میں احکامات کس لیے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس لیے اس کو یہ لوگ حکمت دانشمندی کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور یہ کہ وہ تھے، من قبل پہلے سے، لفی ضرور میں، ضلال مبین واضح گمراہی۔ وہی ہے جو کہ ماخذ والوں میں ان میں سے ایک پیغام دینے والا اٹھایا اور ان پر اس کی آیتیں سمجھ کر پڑھتا ہے اور انہیں فروغ دیتا ہے، اور وہ انہیں الکتاب اور الحکمت یعنی احکامات اور اس کے مقاصد یا اس کے غرض و غایت کا علم دیتا ہے، اور یہ کہ وہ پہلے سے ضرور واضح گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وآخرین منہم، اور اگلے ان میں یا بعد والے ان میں، آخر نیکسٹ کو کہا جاتا ہے، لما یلحقو ضرور جو الحاق نہیں کہ جو ملے نہیں، بہم ان کو، وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ اور ان میں سے دوسرے ضرور ان کا الحاق نہیں ہوا اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذالک وہی فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ فضل کہتے ہیں نہیں کہ فاضل ایکسٹرا اضافی آپ کو کچھ مل رہا ہے، یوتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جو یہ چاہے، تو جو چاہتا ہے اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے اس کے مطابق جب عمل کرے گا تو وہ اس کو اضافی فائدہ ملے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ تو وہی اللہ کا فضل ہے، جو یہ چاہے اسے یہ دیتا ہے، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی اتاری گئی، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، اس پر کاربند نہ ہوئے، گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ، اور جس کا حوالہ دھڑلے سے لوگ دیتے ہیں کہ گدھے کے پیٹھ پر اگر کتاب لاد دی جائے تو کیا وہ عالم بن جائے گا۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آپ گدھا کہہ رہے ہیں، کسی بھی جانور کے پیٹھ پر آپ لاد دیں کہ کوئی عالم بن جائے گا، تو اللہ صرف گدھے کی مثال کیوں دے گا؟ گدھے کو ہو سکتا ہے پاکستانی معاشرہ بیوقوف سمجھتا ہو، امریکہ میں تو اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، وہاں انتخابی نشان ہوتا ہے صدر کا۔ تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ ایسی بات کرے جو کے قابل توجہ ہی نہیں ہے، عمل کے قابل ہی نہیں ہے؟ یہ مثال قطعی غلط ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں اسفارہ کا کتاب ترجمہ کر دیا۔ یہ سفر کا ترجمہ کتاب کب سے بن گیا؟ اسفارہ اس کی جمع ہے۔ پھر کہہ رہے کہ ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا تو اس میں ظالم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تو اللہ کا، اللہ نے ظالم رہنے دیا۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، وہ جنہوں نے شرعی احکامات کا بوجھ اٹھایا۔ التورات اللہ اپنے شرعی احکامات کو کہتا ہے۔ ثم لم يحملوها، پھر نہیں اسے اٹھایا۔ کمثل الحمار، اب یہ حمار کا ترجمہ یہ گدھا کرتے ہیں، جبکہ حمار کا مادہ جو ہے میم رے حمر ہے، حمر کہتے ہیں سرخی کو، سرخ رنگ کو بھی حمر کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ انقلاب کی بات چلی ہے، نظام کی بات چلی ہے، تو نظام جو ہے وہ بغیر سرخ انقلاب کو نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا سرخ انقلاب لانے کے لیے، سرخی کی مثال کیوں دیتے ہیں کہ اس میں کچھ خون ریزی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نتائج اچھے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کو کہا گیا، یا اس میں غصے کی وجہ سے لوگ لال ہو رہے ہوتے ہیں، لال پیلے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ سرخ ہو رہا چہرہ۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو سرخی سے، اس کو انقلاب کو سرخی سے جوڑا گیا ہے، ان معنوں میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو پھر الحمار کر دیا، یعنی ال لگا کے خاص بھی کر دیا، وہ خاص سرخی ہے۔ یحملوا اسفارا، اٹھاتے ہیں اسے خوب سفر والے۔ یہی جب سیام کے ساتھ سفر آتا ہے تو وہاں تو کہتے ہیں جو سفر میں وہ روزانہ رکھے۔ یہاں سفر کتاب کیسے بن گئی؟ اسفارہ اس کی جمع ہے، کتابیں بنا دی۔ تو یہ ہے ہی علمی سفر ہے۔ ہاں بھی یہ بتا دیں کہ جو علمی سفر میں جس کو ابھی تحقیق جاری ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، وہ رکا رہے۔ تو یہاں بھی ویسی علمی سفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو ابھی سفر میں ہیں، خوب سفر میں ہیں، اچھی طرح سفر کر رہے ہیں، اچھی طرح تحقیق کر رہے ہیں، تو بئس مثل القوم الذین، تو بری مثال ہے قوم کے ان لوگوں کی، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ التورات شرعی احکام اٹھانے والے لوگوں کی مثال، پھر اسے انہوں نے نہیں اٹھایا۔ خوب علمی سفر یا روشن سفر کی طرف، بے نقاب کرنے کی طرف اٹھانے سے خاص سرخی کی طرح ہے، یعنی خاص پرجوش ہیں، تمتماہٹ والے ہیں۔ قوم کے ایسے لوگوں کی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ فرما دیں اے یہودیوں، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے علاوہ بلا شرکت غیر اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ قل یا ایھا الذین، کہو اے لوگو، ہادوا، وہ جو اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ یہ ہادو یہودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، انہیں یہ زوم ہوتا ہے، انہیں یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم اصل ہدایت دینے والے ہیں، ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔
ان زام تم، اللہ اس کی خود آگے تشریح کر دے رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، ان زام تم، اگر وہ یہ زوم کرتے ہیں، اگر انہیں یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، انکم اولیاء للہ، یہ کہ وہ نزدیک تر ہیں اللہ کے لیے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ سے، یعنی یہ لوگ تو کچھ نہیں جانتے، میں اللہ کے زیادہ قریب، جیسے عموماً پیر وغیرہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے قریب ہیں، ہمیں نظر آنے تو ہم آگے کروا دیں گے، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ پھر انہیں کہہ رہا ہے فتمنوا الموت، بس تم تمنا کرو الموت کی، خاص مردنی کی تمنا کرو، خواہش کرو خاص مردنی کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو کہو اے خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں، اگر تمہیں زوم ہے، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم لوگوں کے علاوہ سے اللہ کے لیے نزدیک تر ہو، بس اگر تم سچوں میں سے ہو تو خاص موت کی تمنا کرو، اس کی خواہش کرو، آرزو کرو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين، اور اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ولا يتمنونه، اور نہیں وہ اس کی تمنا کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس کا جو اقدامات ہیں ان کے سامنے، کیونکہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، لوٹ رہے ہیں، ان کو پتہ اپنے اقدامات کا، تو وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے، اور اس کا جو ان کے سامنے اقدام ہے کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، آپ فرما دیں بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، آ پکڑے گی، پھر تم اس کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا جو تم کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، قل کہو ان الموتا، بے شک جو خاص مردنی ہے، الذی وہ جو کہ تفرون منہ تم فرار اختیار کر رہے ہو اس سے، فإنہ پس بے شک وہ ملاقیکم تم سے ملاقات ہوگی اس کی، ثم تردون پھر تم رد کیے جاؤ گے، یعنی لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادت، اس علم والے کی طرف جو پوشیدہ اور موجودہ کا جاننے والا، یعنی جو چھپا ہوا وہ بھی اور جو ظاہر ہے وہ بھی، فینبئکم پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو کہو بے شک خاص موت جو کہ تم اس سے فرار اختیار کرتے ہو، بس بے شک وہ تم سے ملاقات کرے گی، پھر تم پوشیدہ اور موجودہ کے جاننے والے کی طرف رد کیے جاؤ گے، بس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو جب پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے، تو تم فوراً اللہ کی یاد کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا نودیا جب پکارا گیا ہے، للصلاۃ صلاۃ کے لیے یعنی خاص سبق کے لیے، من یوم الجمعۃ جو جمع ہونے کے دورانیے سے ہے، فسعوا پس کوشش کرو، الی ذکر اللہ اللہ کی یاد دہانی کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو خاص لین دین، ذالکم وہی، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں جب خاص جمع ہونے کے دورانیے میں سبق کے لیے پکارا گیا ہے، بس اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کرو اور خاص لین دین چھوڑ دو، اس کو آپ تجارت بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف تجارت ہو، کسی بھی طرح کا لین دین سب چھوڑ دینا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعے کی آزاد کی، جمعہ نہیں، یہ جمعہ کا ترجمہ نہیں کرتے کہ جمع ہونے کا دورانیہ ہے، یوم الجمعاتی کا یہ خاص جمع ہونے کا دورانیہ ہے، اور کس میں جمع ہونا ہے؟ صلاۃ کے لیے، کیونکہ سبق لینے کے لیے انسان کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے، جس طرح کلاس میں لوگ آتے، کلاس میں اکٹھے بچے ہوتے ہیں، پھر سبق دیا جاتا ہے، پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے دو وقت دیتا ہے، جس کو اس نے صلاۃ کا نام دیا ہے، اور اس میں جو جمع ہوتے ہیں تو وہاں جمع ہو کر کرنا کیا ہے کہ اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کرنا ہے، اور سارے لین دین چھوڑ دینا ہے، کسی بھی طرح کا لین دین، چاہے وہ رقم کا لین دین ہو، کوئی تجارت ہو، کچھ تبادلہ خیال ہو، کسی بھی قسم کا لین دین جو ہے، جو کچھ وہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو چکی ہے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل روزی، اور تم اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں بھی جو روایتی ترجمہ ہے کہ جب نماز پوری ہو چکی ہے تو زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اور کس لیے کہ فلاح پا جاؤ۔ تو چھٹی کا تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے کہتے کہ اللہ نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ دوسرا، جو لوگ صلات کو نظام صلات بنا دیتے ہیں تو نظام صلات کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی ہے۔ نظام صلات تو پھر مسلسل چلنا چاہیے، تو وہ جب پوری نہیں ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی، تو پھر منتشر کیسے ہوں گے زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کثرت سے یاد دہانی لو، تو کثرت سے یاد دہانی پھر کس طرح سے لیں گے جب نظام صلات ہی قضیہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا؟ تو یہ نظام صلات بھی یہاں سے قطعی طور پر غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہ فیضا قضیت الصلاۃ، پس جب مکمل ہو جائے صلات، یعنی سبق مکمل ہو جائے، کیونکہ سبق کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جو سبق لے، جب یہ صلات، یہ سبق لینا آپ کا مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پس زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، واذکروا اللہ، اور اللہ سے یاد دہانی لو، کثیرن، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ صلات میں تو جب آپ موجود ہیں، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، سبق کو سمجھ رہے ہیں، جب یہ مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، تو پھر آپ بے شک زمین میں منتشر ہو جائیں، اللہ کا فضل تلاش کریں، لیکن اللہ کی یاد دہانی کو کثرت سے یاد رکھیں کہ آپ کو سبق کیا ملا، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور یہ کس لیے؟ تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد دہانی کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، جو سبق آپ نے حاصل کیا اس کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لائیں۔ اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، اب آپ باہر نکل رہے ہیں، یہاں تو آپ نے سبق لے لیا سچ بولو، اور باہر نکل رہے ہیں کہ جی اس کو میں سچ بول دیا تو میرا تو 1000 روپے کا نقصان ہو جائے گا، وہاں جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ یہ قضیت صلات کے بعد جب آپ فضل تلاش کر رہے ہیں، تو یہاں پھر آپ اگر یاد دہانی نہیں یاد رکھ رہے ہیں تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کامیاب جبھی ہوں گے جب سیدھی سچی بات کریں گے۔ آگے آ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو وہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب ان کے روایتی ترجمے سے بھی یہاں پر دیکھیں کہ اگر تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو تمہیں کھڑا چھوڑے، اس کا مطلب صلات کھڑے ہو کر ہے۔ یقینی سی بات ہے، جو استاد پڑھاتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور باقی بلیک بورڈ ہوتا ہے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور باقی پیچھے بیٹھ کے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ جو سمجھا رہا ہے، جو امام ہے، جو آگے ہے، جو پڑھا رہا ہے، اس کو کھڑا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر یہ 2 رکعت والی نماز ہوتی تو یہ آج کے جو بالکل نادان مسلمان ہیں، جن کو الف بے کا بھی نہیں پتہ، یہ بھی اتنی دیر تو کھڑے رہتے کہ اب 10 منٹ کھڑے رہنے میں کیا جاتا ہے، کھڑا چھوڑ کر تو نہیں بھاگتے ہیں، پورے کا سلام پھر کر ہی پھر بھاگتے ہیں۔ تو کیا وہ جس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، ماننے والے لوگ ہیں، ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ وہ کھڑا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تو یہیں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بات نہیں ہے۔ تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی لین دین، او لہون، یا حق سے توجہ ہٹانے والی بات، کھیل تماشا نہیں کہا گیا، کھیل بھی کیونکہ حق سے توجہ ہٹا دیتی، کسی اور طرف حق سے باطل کی طرف توجہ چلی جاتی، جو جس سوچ پر جس فکر پر آپ ہیں وہاں سے توجہ ہٹ جاتی، کسی اور بات پر مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے حق سے توجہ ہٹانا۔ تو اس طرح کا لین دین ہو یا جہاں حق سے توجہ ہٹائی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انفضوا الیہا، تو اس کی طرف دوڑتے جاتے نہیں ہیں بلکہ وہ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ فضز کہا جاتا ہے جمع ہو کر منتشر ہو جانے کو، اور یہ لوگ فضز کا کہیں چاندی بھی ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ جمع ہو کر الگ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ، کہو جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، من اللہو، حق کی طرف سے توجہ ہٹانے سے، ومن التجارت، اور اس خاص لین دین سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بہتر رزق دینے والے، اس کا مطلب رازق اور بھی بہت سارے ہیں، اس میں اللہ کا مقابلہ کروا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رزق دینے والے، قرآن اللہ نے آپ کے معاشرے میں طریقہ کار بنا دیا ہے کہ کوئی کسی کا رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، کوئی باس ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی ورکرز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، تو یہ سب اس اللہ کے قانون کے تحت ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ جتنے رزق دینے والے، جو سامان نشو پہنچانے والے، ان سب کو بھی اللہ بہتر ہے،
سب کو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رزق دینے والا ہو یا رزق لینے والا ہو، سب کے لیے احکامات ایک جیسے ہوں گے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اس کی طرف جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں جب وہ کوئی تجارت یا حق سے توجہ ہٹانا دیکھتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور حق سے توجہ ہٹانے سے بہتر ہے، اور اللہ رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ تو بس آج کا درس یہاں مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا وہ کیجیے۔ السلام علیکم۔